أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ مسلسل سن رہے ہیں دو جمعہ خطبات میں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ جو واویلا اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے پھر بہت سی کہانیاں بنائی جاتی ہیں من گھڑت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے امارت اور خلافت کے لیے نامزد فرما دیا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح جھوٹ ہے جس وقت اس وقت سورج نصف النہار پر واضح ہے، اسی طرح اس کے واضح جھوٹ ہونے میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تعلق ہے، تو ہم جس طرح باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے معترف ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے سے بھی آگاہ ہیں اور معترف ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام جو بھی نبی ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی مصاحب ہیں، ساتھی ہیں، صحابی ہیں، ان تمام صحابہ میں سید الاولین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ سب سے مسلم، اور اس کا اعتراف خود غیر مسلموں نے بھی کیا ہے، عیسائیوں نے بھی کیا ہے۔ جزوی اعتبار سے، بعض جزوی فضائل کے لحاظ سے البتہ کچھ خصوصیات ہیں ہر صحابی کے ساتھ۔ جس طرح اجمالی طور پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء بلکہ تمام مخلوق میں افضل اور برتر، لیکن کچھ جزوی مسائل ایسے ہیں بعض پہلے انبیاء میں جن میں وہ منفرد، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال والاکرام سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے معراج کی رات، براہ راست بغیر واسطے کے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ اختصاص حاصل ہے
کہ وہ زمین پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ ذوالجلال ان سے کلام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی جزوی فضائل ہیں، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار نبی علیہ السلام سے فرمایا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ لیکن بحیثیت مجموعی جو مقام اور مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے، وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ امت میں کسی کو بھی حاصل نہیں، انسانوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی کسی کو وہ حاصل نہیں۔ بالکل اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جزوی طور پر فضیلتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایسی فضیلت یہ حاصل ہے کہ بیک وقت وہ واحد خوش نصیب ہیں جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام کی دوست سے افزادیاں ان کے عقد میں آئی، اور یہ شرف ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے علاوہ دوسرے صحابی ابو العاص بھی ہیں، زینب کا نکاح نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا نکاح ان سے ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ہمیشہ اس کے مداح رہے ہیں اور اس کی تعریف کرتے رہے کہ مجھے کبھی ابو العاص سے شکوہ شکایت نہیں پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شرف دامادی حاصل ہے، شرف دامادی حاصل ہے، لیکن یہ تنہا حضرت علی کو شرف حاصل نہیں، دوسرے حضرات کو بھی شرف حاصل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان رافضیوں پر کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی جو باتیں کرتے ہیں، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی تفرد نہیں۔ آپ نے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں بینر دیکھے اور لگانے والے دوسروں نے بھی لگائے، سارے ایک ہی بولی بول رہے ہیں، الحسین منی وانا من الحسین۔ موضوع یہی ہے نا ان تمام بینروں کا، حالانکہ اس میں حضرت علی کا کوئی، حضرت حسین کا کوئی اختصاص نہیں ہے۔ یہ بات دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی کہی ہے، اور اس کے کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یا اور کن صحابہ کے بارے میں یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں انشاءاللہ العزیز۔ آج جو بات آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کو یہ اختصاص ضرور حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑ کر یہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی اور مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں جس کا امیر ہوں علی بھی اس کا امیر ہے، اس کے یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور خود حضرت علی سے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تمہارے ساتھ جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ لیکن یہ بھی اختصاص صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، یہ بات نبی علیہ السلام نے انصار کے بارے میں بھی فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ آج میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس روز میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کاش
صبح کو یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام دے، لیکن یہ جھنڈا نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں ہے، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی اسی قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ہم مانتے ہیں چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کوئی وصیت اور کوئی نصیحت خلافت اور امارت کے بارے میں نہیں فرمائی، اور اس کا اعتراف اور اقرار خود حضرت علی کو بھی ہے، جس طرح کے گزشتہ خطبات میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح۔ نبی علیہ السلام جمعرات کو آپ کو تکلیف، آخری بیماری میں تکلیف آپ کو پڑی، جمعرات کو، جمعرات کی عشاء کے نماز کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابو بکر نے یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس میں بھی تفصیل ہے، چھوڑتا ہوں اس ساری تفصیل کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں، عشاء کی نماز، جمعے کی پانچوں نمازیں اور جمعے کا خطبہ بھی، ہفتے کی پانچوں نمازیں بھی، اتوار کو کی پانچوں نمازیں بھی، اور سوموار کے روز صبح کی نماز۔ کتنی نمازیں ہوئی؟ 17 نمازیں۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ نبی علیہ السلام بقائد حیات ساتھ حجرہ مبارک میں استراحت فرما رہے ہیں، اور آپ کے حکم سے کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور یہ 17 کی 17 نمازیں حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی نے کوئی ایک نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نہیں پڑھی۔ یہ 17 نمازیں نہیں، بلکہ پوری خلافت صدیقی میں، پوری خلافت فاروقی میں، پوری خلافت عثمانی میں تقریباً 23 سال بچتے ہیں، 1-2 سال کی بات نہیں، 23 سال بنتے ہیں، اور 23 سالوں میں کوئی ایک نماز بھی حضرت علی نے خلفائے راشدین کے پیچھے نہیں پڑھی، سب نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں پڑھی نماز، اختلاف کیا ان سے، پیچھے ہٹ گئے کہ تم امام نہیں ہو، تم خلیفہ نہیں ہو۔ کوئی ایک بار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کے ساتھ نماز کے حوالے سے اختلاف نہیں کیا۔ اور یہ بات صرف بات کی حد تک یہ فقیر نہیں کہتا، بلکہ مورخین کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 میں اور صفحہ 249 میں صاف لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب لم یفارق الصدیق فی وقت من الاوقات ولم ينقطع فی صلاۃ من الصلوات خلفہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ابو بکر صدیق سے جدا نہیں ہوئے، کبھی بھی ان سے مخالفت نہیں کی۔ جب سے بیعت کی ہے حضرت علی نے، کوئی جھگڑا اس کے بعد ابو بکر صدیق سے حضرت علی نے نہیں کیا۔ اور ساتھ فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقَطِعْ فِي صَلَاةٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ، جتنی نمازیں ابو بکر نے پڑھائی ہیں ان میں سے کسی ایک نماز میں بھی حضرت علی پیچھے نہیں رہے، ایک نماز میں بھی حضرت علی پیچھے نہیں رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. حضرت علی اور حضرت زبیر یا ان کے بعد بس بعد نوا ہم نوا وہ یہ تو فرماتے تھے کہ ہمیں خلافت کے مسئلے میں مشورہ ہم سے کیوں نہیں کیا گیا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا، مستحق نہیں ہے. دونوں فرق سمجھے کہ وہ یہ تو کہتے تھے، صحیح روایت میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے کہ ہمیں آپ سے گلہ یہ ہے، شکایت یہ ہے کہ آپ نے مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا. یہ حضرت علی نے بھی کہا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا وَإِنَّا لَنَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ، ہم جانتے ہیں کہ اس عمارت کا سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ہے. اس عمارت کا سب سے بڑا حقدار، یہ مشکل عبارت نہیں ہے. اِنَّا لَنَرَىٰ، بے شک ہم جانتے ہیں، ابا بکر احق الناس، ابو بکر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار ہے بہا، اس عمارت کے، اس خلافت کے. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، کیوں کہ ابو بکر صاحب غار ہے. یہ شرف ابو بکر کا ایسا ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. یہ شرف ایسا ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. وہاں 3 دن 3 راتیں پورے پیار اور محبت سے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے تو صرف ابو بکر نے گزاری ہے، تیسرا ان دونوں کے علاوہ حائل نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور رافضیوں نے یہاں جو باتیں اڑائی ہیں، اللہ بات برباد کرے، اور ہیں برباد. جو باتیں کہی ہیں ان کا جواب علماء نے دیا ہے، لیکن اس حقیقت کو تو قرآن نے بیان کیا ہے. ان ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے، تیسرے کا نام نہیں ہے. لیکن کوئی قرآن کو مانے تو صحیح نہ، قرآن کو مانے تو صحیح نہ. ہمارا تو جھگڑا قرآن پر بھی ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو حضرت ابو بکر پر نازل ہوا تھا. وہ قرآن تو غار میں امام کے پاس ہے. جب امام آئیں گے قرآن اصلی لے کے آئیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، آپ صاحب غار ہیں. وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرْفَهُ، ہم ابو بکر کا شرف اور ان کی افضل ہونا جانتے ہیں. وَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، آپ زندہ تھے اور آپ نے حکم دیا تھا ابو بکر کو کہ ابو بکر نمازیں پڑھاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے شرف و فضل کے معترف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ حقدار ہیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، نبی علیہ السلام کے بعد خلافت اور امارت کے حوالے سے. یہ بات بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، اور انہی کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں بھی نقل کی. اور یہ بات خود روافض کی کتابوں میں بھی موجود ہے. سلیم بن کیس کی کتاب اسی نام سے، جس میں یہ الفاظ ہیں کان علی علیہ السلام یصلی فی المسجد الصلوات الخمس، کہ حضرت علی 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، گھر نہیں پڑھتے تھے. یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے جہاں جس نے دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ مسجد کا رخ وہ جنوب کی طرف ہے، قبلہ جنوب کی طرف سے ہے. وہاں جیسے ہمارے یہاں
مغرب کی طرف ہے، اور مسجد کے پڑوس میں بجانب مشرق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بجانب مشرق گھر تھا، اور گھر اور مسجد کے درمیان دیوار حائل تھی، دوری نہیں تھی، صرف دیوار حائل تھی، اور ایک الماری رکھی ہوئی تھی، ایک باری رکھی ہوئی تھی، جہاں سے کراس کر کے حضرت علی مسجد کی میں تشریف لاتے تھے۔ تو یہ پانچوں نمازیں، بلکہ زندگی کی تمام نمازیں حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے رہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کلمہ پڑھتے تھے جو ابوبکر اور عمر اور عثمان نے پڑھا ہے، اور جو الحمدللہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ بات سمجھے؟ جو الحمدللہ اب ہم پڑھتے ہیں وہی کلمہ ابوبکر اور عمر اور عثمان نے پڑھا، لیکن حضرت علی کا نام لینے والے کیا وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ اس کلمے پہ اکتفا کرتے ہیں؟ اس کلمے پہ راضی ہیں؟ وہ جب تک یہ نہ کہہ رہے علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ، یہ نہ کہہ رہے، ان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ کلمے میں بھی اختلاف، انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر مشترک بات ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی یہ قرآن مانتے تھے جو ابو بکر و عمر و عثمان مانتے تھے، جس کو عثمان نے جمع کیا، جس کو ابو بکر صدیق نے پہلی بار جمع کیا، اور حضرت عثمان نے ایک قرات پر امت کو جمع کیا۔ اسی قرآن کو حضرت علی مانتے تھے، آج بھی ہم اسی کو مانتے ہیں، لیکن علی کا نام لینے والے ہیں کہ اس قرآن مجید کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ حقیقت یہی ہے۔ اسی طرح جو آذان نبی علیہ السلام کے دور میں حضرت بلال دیتے تھے، وہی آذان ابو بکر اور عمر و عثمان اور حضرت علی کے دور میں ہوتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ تمام اہل سنت کی مساجد میں وہی آذان ہوتی ہے، لیکن علی کا نام لینے والے وہ آذان نہیں کہتے جو حضرت علی کہلواتے تھے۔ نام لینا آسان ہے، نام لینا آسان ہے، بھٹکانا لوگوں کو آسان ہے، بیوقوفوں کو بیوقوف اور بنا دینا یہ آسان ہے، لیکن کوئی عقل کی، کوئی دلیل کی، کوئی فراست کی بات حاشا وکلا اس مسئلے میں نہیں ہے۔ بلکہ یہی بات آپ دیکھیے، جو وضو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا وہی وضو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کرتے تھے، آج الحمدللہ اہل سنت بھی وہی وضو کرتے، لیکن روافض کیا وہ وضو کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا اور حضرت علی نے کیا؟ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا جس کا پاؤں کا ایک ناخن کے برابر بھی حصہ خشک رہے گا جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی، لیکن یہ پاؤں دھوتے نہیں ہے، پاؤں پر مسا کرتے، یہ پاؤں پر مسا کرتے۔ نہ علی کے ساتھ نماز، نہ علی کے وضو کے ساتھ وضو، نہ علی کے کلمے کے ساتھ کلمہ، کوئی چیز مشترک ہی نہیں ہے، نام حضرت علی کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چالیں الٹی ہیں، چال بالکل الٹی۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں وہی کلمہ، وہی نماز، وہی اذان، وہی قرآن، وہی وضو، وہی دین جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پر نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ کیا عرض کروں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تاریخ کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورے کی ضرورت پیش آئی، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، انہوں نے مشورے میں حضرت علی کو شریک کیا، انہوں نے مشورے میں حضرت علی کو نظر انداز نہیں کیا، ہر اہم مرحلے میں حضرت علی کو شریک کیا۔ بلکہ حضرت آج آپ محرم الحرام کو پہلا مہینہ مانتے ہیں، اسلامی پہلا محرم الحرام کو مہینہ مانتے ہیں۔ اس مہینے کی تاریخ کی تعیین یہ کس نے کی اور کس کے مشورے سے ہوئی؟ یہ کی عمر فاروق نے، اور مشورہ تھا حضرت علی کا۔ کسی نے کہا کہ جناب نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کو تاریخ بنا دی جائے، کسی نے کہا آپ کا یوم وفات اس کو تاریخ کے طور پر متعین کر لیا جائے، لیکن حضرت علی نے فرمایا نہیں، وہاں سے تاریخ مقرر کرو جہاں سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان امتیاز ہوا تھا، اور وہ یوم ہجرت پر۔ تو یہ ہجری تاریخ، اس کا مشورہ اس مجلس مشاورت میں حضرت علی نے دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے قبول کیا، اور یہ ہجری تاریخ اس وقت سے اب تک مسلمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہی نہیں، حضرت عمر فاروق، جس وقت ان کے دور میں فارس سے لڑائی ہوئی ہے، فارس سے نہامت کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا ہے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا، وہ بلاتے کن کو تھے؟ اصحاب عشرہ کو، جن کو نبی علیہ السلام نے جن کا نام لے لے کے جنتی قرار دیا، ان اصحاب عشرہ سے پہلے کرتے تھے۔ پھر انصار کے جو برآوردہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، صاحب الرائے لوگ تھے، ان کو اس مشورے میں شامل کرتے تھے، انصار اور اصحاب عشرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، یہ 21 ہجری کی بات ہے، 21 ہجری کو فارس کے میدان میں فارس کی لڑائی کے لیے، جس کا کہنا چاہیے کہ سرحدی تعلق نہاوند سے تھا، سب نے مشورہ کیا۔ حضرت عثمان نے مشورہ دیا، عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا، دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا، لیکن حضرت علی نے کیا مشورہ دیا؟ اور یہ مشورے کے الفاظ یہ البدایہ میں بھی ہیں، تاریخ طبری میں بھی ہیں، یہ الفاظ امام ابو عبید کی کتاب الاموال میں بھی ہیں، یہ الفاظ نہج البلاغہ میں بھی ہیں، یہ الفاظ نہج البلاغہ میں بھی ہیں۔ کیا کہتے ہیں حضرت علی؟ کان من کلام علی ان قال یا امیر المومنین، کیا کہا؟ یا سوچ رہے ہیں، سن لیں، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، لم یکن نصرہ ولا خذلانہ لکثرۃ ولا قلہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مدد کثرت اور قلت کی بنیاد پر نازل نہیں ہوتی۔ ہم اگر تھوڑے ہیں، ایرانی بہت زیادہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی مدد انہیں شامل حال ہوگی، نہیں، اللہ کی مدد کے اصول کچھ اور ہیں۔ فرماتے ہیں ہوا دین ہو، یہ جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ بھی اظہرہ ہو، جس دین کو اللہ جل جلالہ نے تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا، وجنودہ، اور یہ مسلمانوں کا لشکر اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ وامدہ، اللہ نے اس لشکر کو عزت بھی دی اور ان کی مدد بھی فرمائی۔
فرماتے ہیں کس سے؟ بالملائکہ، فرشتوں کے ساتھ. حتیٰ بلغ ما بلغ، امیر المومنین حتیٰ کہ یہ دین پہنچا جہاں تک پہنچا. یہ عرب میں نہ رہا، عرب سے نکل کے عجم تک پہنچا. پورا جزیرہ عرب سرنگوں ہوا. اس کے بعد مغرب کی سرحدوں پر اور فارس کی سرحدوں پر یہ دین پہنچا ہے. فرماتے ہیں فَنَحْنُ عَلَىٰ مَوْعِدٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم اللہ کے وعدے پر قائم ہیں. ہم اللہ کے وعدے پر، اور وہ کیا؟ وَاللَّهُ مُنْجِزٌ دَعْوَاهُ نَاصِرٌ جُنْدَهُ. ہم اس وعدے پہ قائم ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور اپنے لشکر کی مدد کرے گا. جس طرح اپنے لشکر کی مدد بدر و ہنین میں فرشتے بھیج کے اللہ نے کی تھی، آج بھی اللہ ذوالجلال فرشتوں کو بھیج کے، ہم تھوڑے ہی تھے صحیح، قلیل ہی صحیح، لیکن اللہ ذوالجلال ہماری مدد فرمائے گا. فرماتے ہیں وَمَقَالَكَ فِيهِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کا مقام اور مرتبہ ہے امیر المومنین. مقام النظام من الحرج بجمعہ وَيُمْسِكُهُ، اور اس کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت وہی ہے جو تسبیح میں، جو تسبیح کے دانوں کے لیے ایک کیا ہوتی ہے؟ دھاگے کی ہوتی ہے. یہ تسبیح کے دھاگے کی بنیاد پر یہ تسبیح ہے، اور یہ دانے اکٹھے ہیں. آپ کی حیثیت ان دانوں میں کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ دھاگے کی ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِذٍ حَلَّا، اگر یہ ٹوٹ گیا دھاگا، اگر یہ دھاگا ٹوٹ گیا تَفَرَّقَ مَا فِيهِ، جتنے موتی ہوں گے، جتنے دانے ہوں گے تفریق ہوں گے، بکھر جائیں گے، ایک تسبیح نہیں رہے گی. اذهب ثم تفرق ما فيه ثم لم يجتمع بأظافيره ابدا. امیر المومنین، جب یہ دانے بکھر جائیں گے پھر یہ ناخنوں سے بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ناخن و حذافیر، ناخنوں سے بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ہمارا العرب اليوم وَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا، عرب اگرچہ آج تھوڑے ہیں، فَهُمْ كَثِيرٌ عَزِيزٌ بِالْإِسْلَامِ، لیکن اسلام کی وجہ سے یہ غالب ہے. یہ دین کس کی وجہ سے غالب ہے؟ اسلام کی وجہ سے. بات سمجھے؟ اسلام کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرحلے میں فرمایا تھا کہ یہ عزت جو ہمیں اللہ نے دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے اور اسلام کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے دی، ورنہ ہم میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، ہم بھی دوسرے کی طرح اسی طرح انسان ہیں. فرماتے ہیں فاقم مکانہ کا. امیر المومنین ساتھی کہتے ہیں آپ بھی چلیں، ساتھی کہتے ہیں آپ قیادت کریں، ساتھی کہتے ہیں آپ بڑے ماہر ہیں، فوج کے ساتھ آپ بھی روانہ ہوں. فرماتے ہیں نہیں، فاقم مکانہ کا، آپ یہاں رہیں. فعجب عمر قول علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کا یہ قول پسند آیا. بلکہ نہج البلاغہ کے الفاظ تو یہ ہے فَقُلْ قُطْبًا وَاسْتَدِرِ الرُّحَا بِالْعَرَبِ. آپ کی مثال اس طرح ہے جس طرح چکی کے درمیان کیل ہوتا ہے. آپ کیل ہیں، چکی اردا گرد کیل کے گھومتی ہے. کیل رہے تو چکی گھومتی ہے، کیل نہ رہے تو چکی گھومتی نہیں، کچھ کام ہوتا، آٹا پیستا نہیں. فرماتے ہیں کن قطباً وسطدر الرُّحَا بِالْعَرَبِ وَعَسِرْهُمْ دونکا نار الحرب. فرمایا آپ یہاں رہیں اور اس عرب کی چکی کو خوب گھمائیں، اس عرب کی چکی کو کیا کریں؟ خوب گھمائیں. دونکا نار وَعَسِرْهُمْ دونکا نار الحرب، اور اپنے علاوہ دوسروں کو اس لڑائی کی آگ میں آگے کریں. چلو اللہ کی راہ میں لڑو،
چلو اللہ کے راہ میں لڑو، کفار سے مقابلہ کرو۔ یہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس کو؟ جن کو کہتے ہیں امیر المومنین، سنا ہے نا آپ نے، جس کو کہتے ہیں امیر المومنین، لیکن کوئی مانے تو صحیح نہ۔ اور یہی اسی نوعیت کے مشورے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی نے دیے تھے، جس وقت 11 لشکر بھیجے تھے حضرت علی نے تیار کر کے ملحدین کی طرف، باغیوں کی طرف، منحرفین کی طرف، اور قصہ مقام پر جو ایک دن کی مسافت پر وہ وادی تھی، وہاں ان کو جمع ہونے کے لیے کہا۔ سب لشکر 11 کے 11 وہاں جمع ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا؟ اے نا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اقول لکا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ نے یوم احد میں کہی تھی۔ کیا؟ لما سیفکا، اپنی تلوار کو لپیٹ لو، میان میں داخل کر لو، ولا تفجعن بنفسک، اور آپ کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کا نقصان گویا ہمارا نقصان ہے، آپ کا نقصان گویا کیا ہے؟ ہمارا نقصان ہے۔ فرماتے ہیں فواللہ لئن اصابنا بک لا یکون للاسلام سلام بعدک نظام ابدا، اللہ کی قسم اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر اس اسلام کا سنبھالا دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اس اسلام کو سنبھالا دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں فراجا وامضى الجيش، حضرت ابوبکر نے حضرت علی کا مشورہ قبول کیا اور 11 لشکروں کے سردار کو ان لشکروں کی حمایت وہاں سے روانہ کیا، جاؤ اللہ کے سپرد، اللہ مدد فرمائے گا۔ پھر اللہ مدد فرمائی، 11 کے لے 11 کامیاب ہو کے لوٹے، اور وہ جو عرب ارتداد کا شکار ہو گیا تھا وہ سارے کے سارے عذروئے نو وہ کیا اسلام کو انہوں نے پھر قبول کیا۔ یہ تھے ابو بکر، یہ تھے عمر، اور یہ تھے علی۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جب حضرت علی ان سے جدا ہوئے ہوں، ان کو مشورے میں شریک نہ کیا ہو یا ان کی بات کو تسلیم نہ کیا ہو۔ وہ تو اسی طرح تھے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، کچھ یہ لوگ چاہتے ہیں، نہیں وہ رحماء بینہم نہیں، قرآن تو مانتے نہیں، وہ تو آپس میں شر و فساد، لڑائی جھگڑا اختلاف اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی بات انشاءاللہ جس طرح پہلے میں نے عرض کی ہے وہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔